ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المدين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایمان مددے بغردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارہ تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی لی خمسة نطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناؤما والفاطمہ. آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، پھر ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. شاہ مردہ شہر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. شہدائے کربلا کے حوالے سے ہماری 10ویں اور یہ آخری محفل جس میں ہم حاضر ہیں اور کم و بیش 10 دن سے ہم شہید کربلا کا ذکر سن رہے ہیں. اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اہل بیت کی محبت عطا فرمائی. آج جو ہے عاشور کی رات بھی ہے اور اس رات کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں. ہم دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اہل بیت کی محبت عطا فرمائیں اور انہی کی محبت کے اندر ہمیں موت عطا فرمائیں. ہماری نسلیں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عاشق رسول اور اہل بیت رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. یقیناً کربلا جو ہے صرف ایک عام جنگ نہیں ہے، بلکہ کربلا جب تک بندوں کے اندر پڑی جاتی رہے گی اس وقت تک ہماری قوم کے اندر سے بزدلی دور ہوتی چلی جائے گی. آج لوگوں نے جو ہیں کربلا پر پابندیاں اور کربلا پر اعتراضات جو شروع کیے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ مسلمانوں کو اللہ اکبر جو ہے بزدل بنانا چاہتے ہیں
اور یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیں ہماری قوم بزدلیت کی طرف بڑھ بھی رہی ہے، اس لیے کہ اللہ اکبر کربلا کے اندر ہر درس موجود ہے، کربلا کے اندر نماز بھی ہے، کربلا کے اندر صبر بھی ہے، کربلا کے اندر استقامت بھی ہے، کربلا کے اندر دین پر مر مٹنے کے جذبے بھی ہیں، کربلا ہی کے اندر اللہ اکبر جو ہے دشمن کے ساتھ اگر اسلام گرانے کی کوشش کوئی کرے گا اور اسلام کے حکام کو مٹانے کی کوشش کرے گا تو پھر ان کے مٹانے کا جذبہ بھی ہے، پھر سامنے دیکھا نہیں جاتا کہ وہ بندہ کون سے قبائل سے تعلق رکھتا ہے، کس سے تعلق رکھتا ہے، نہیں بلکہ جب اللہ اکبر اگر دین محمدی کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی تو پھر اللہ اکبر سامنے کیسا بھی بندہ ہوگا اس کی طرف نہیں جائے گا، اگر وہ صحابی رسول کا بیٹا ہو تو پھر جو ہے اس سے بھی جنگ کی جائے گی اور اسے بھی جو ہے اللہ اکبر اللہ اسی بھی انجام تک پہنچا دیا جائے گا، ان کا چہرہ لوگوں کے سامنے بتا دیا جائے گا کہ حق کا چہرہ الگ ہوتا ہے، باطل کا چہرہ الگ ہوتا ہے، اللہ اس لیے جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کربلا سنائیں، ہم اپنے جو ہیں گھر والوں کو کربلا سنائیں، جب تک کربلا سناتے رہیں گے اس وقت تک اللہ اکبر انسان کے اندر دین پر چلنے کا جذبہ آئے گا، اپنی عورتوں کو بھی کربلا سنانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ اکبر گھر کے اندر دوپٹے پڑے ہونے کے بعد بھی جو ہماری عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ پردے کی اہمیت کیا ہے۔ سیدہ زینب نے کربلا کے اندر بھی اپنے پردے کو نہ چھوڑا تو پتہ چل گیا کہ اگر جان پر بھی بند آئے تب بھی جو ہے ہمیں بے پردہ نہیں ہونا ہے۔ اللہ اکبر کربلا کے اندر آپ کو ہر دس نظر آئے گے، وہاں پر آپ کو ہر معاملے نظر آئے گے، سامنے جو دشمن ہیں وہ کلمہ پڑھنے والے ہی ہیں، یہ جنگ ایسی ہے کہ سامنے جو دشمن ہے وہ بھی اپنے آپ کو اللہ اکبر مسلم کہتے ہیں، ان کے سامنے جنگ اس لیے کی گئی یہ جنگ جو تھی وہ اللہ اکبر یہ جنگ صرف اس لیے نہ تھی کہ صرف جو ہے اللہ اکبر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہو، نہیں یہ جنگ اس لیے کہیں کی گئی تھی کہ اللہ اکبر مسلمان ہونے کے باوجود بھی جو ہے دین کے چولے کو پہن کر دین کو بگاڑنے کی کوشش اگر کوئی کرتا ہے تو پھر جو ہے امام علی مقام نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کربلا کے میدان کے اندر جو ہے آ کر استقامت دکھاتے ہیں اور دین کو بچا کر لے جاتے ہیں۔ اگر آپ کر حاضر تھے تو آپ کو پتا ہوگا ہم نے کچھ شہادتیں سنی تھی، یقیناً آج جو شہادت پڑھنی ہے بنو ہاشم کی، اللہ اکبر آپ کے دلوں میں جو مرادیں ہیں لے مرادیں پوری ہوگی، اس لیے کہ جب ان کی شہادت پڑھی جاتی ہے اللہ ساری مرادوں کو پوری فرماتا ہے۔ اللہ اور پھر جو ہے اللہ اکبر اگر جو ہے اصحاب کہف کا کتا اگر ولیوں سے وابستہ ہو جائے اللہ ان کے نام میں تاثیر کر دیتا ہے، تو جو رسول اللہ کا حقیقی نواسہ ہو جب ان کا ذکر کیا جائے تو اللہ کی رحمت کتنی برستی ہوئی نظر ہوتی ہوگی۔ اللہ اکبر بہرحال جو ہے ہم نے کل سماعت فرمایا تھا کہ امام علی مقام مکہ کو چھوڑ کر جو ہے کوفہ تشریف لاتے ہیں اور پھر جو ہے وہاں سے میدان کربلا پہنچتے ہیں اور کربلا کے اندر اللہ اکبر باتیں ہوتی ہیں اور جو ہے پھر المختصر یہ کہ اللہ اکبر جنگ کا نقارہ بجتا ہے اور کم و بیش جو ہے 40 سے زائد لوگوں کی شہادتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر امام قاسم جو حسن پاک کی صورت ہے اللہ حسن پاک کی صورت کربلا کے میدان میں جاتی ہیں اور پھر جو ہے وہ بھی اللہ اکبر دین کے خاطر اپنے آپ کو جو ہے اللہ کی راہ کے اندر شہید ہوتے ہوئے اللہ اکبر پیش کرتے ہیں۔ اللہ اب جب امام قاسم کا جب لاشا مبارک لایا گیا لوگ تڑپ گئے، لوگ مچل گئے، اللہ اکبر کہ جو ہے حسن کی آخری مورت، حسن کی آخری صورت اللہ اکبر ہمیشہ کے لیے خاک و خون کے اندر مل گئی۔ اب جو ہے حسن کی صورت کسی سے بات کرتی نظر نہیں آئے گی، گویا کہ اللہ اکبر جو ہے اللہ اکبر خیمے کے اندر
جو ہے کوہرام بچا ہے، قیامت صغریٰ جو ہے کہ اللہ اللہ بیویاں رو رہی ہیں، اس لیے کہ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ انہوں نے صبر کیا کیا کہ صبح سے لے کر ابھی جو ہے دوپہر ہونے کو آئی ہے، صرف لاشیں ہی لاشیں دیکھ رہے ہیں، اور پھر کسی کی آسان موت نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں اگر کسی کی بستر پر جوان کی پڑے ہوئے بھی موت ہو جاتی ہے، ہمارا دل دہک جاتا ہے، مگر وہاں تو کسی کو تلوار کے گاؤں ہے، کسی کا سر جو ہے اپنے ذکر جو ہے اپنے جسم سے الگ ہے، مگر اللہ اکبر دین کے خاطر انہوں نے کیا صبر کیا، دین کے خاطر ان کی کیا استقامت رہی ہوگی۔ ہم جو ہے سوچتے ہیں، ہم پریشان ہیں، بہرحال اب جو ہے یہ ہو ہی رہا تھا، اتنے میں جو ہے امام علی مقام کی شہزادی سیدہ طیبہ سکینہ سلام اللہ علیہا اللہ اکبر مولا عباس کی بارگاہ میں جاتی ہیں اور کہتی ہیں چچا آپ نے میری بات کبھی نہیں ٹالی ہے، آپ نے میری ہر مراد پوری کی ہے، آپ نے میری ہر بات مانی ہے، میں نے جو مانگا دیا ہے، مجھے کبھی آپ نے نہ نہیں کیا۔ آج آپ کی بھتیجی آپ سے پھر ایک مطالبہ کرنا چاہتی ہیں۔ اللہ اکبر جو ہے امام عباس نے کہا کہ کیا مطالبہ کرنا چاہتی ہیں؟ یہاں پر جو ہے کربلا کے میدان کے اندر اللہ اللہ سکینہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ چچا دیکھو نا میرا بھیا 6 ماہ کا ہے، علی اصغر اللہ اکبر وہ کبھی بے ہوش ہوتا ہے، کبھی ہوش میں آتا ہے، پانی کی وجہ سے اس کو نہ پانی ملا ہے نہ دودھ ملا ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح 6 ماہ کے بچے کے ساتھ 6 ماہ کے شہزادوں کے ساتھ بھی ان ظالموں نے یہ انجام اللہ اکبر یہ برتاؤ کیا۔ اللہ اللہ وہ کہتے ہیں سیدہ سکینہ کہ چچا میرے بھیا کے لیے اب پانی کا انتظام نہیں کر سکتے، کیا اب پانی نہیں لا سکتے؟ ہم جو ہی چاہتے ہیں اللہ اکبر کے پانی لایا جائے تاکہ وہ بے ہوش ہونا بن جائے، وہ تڑپ جو ہے وہ تڑپتا ہے وہ اس کی تڑپ مٹا دی جائے۔ اللہ اکبر سیدہ سکینہ نے جب کہا مولا عباس نے کیونکہ کبھی منع نہیں کیا تھا اپنی بھتیجی سے، تو جو ہے اپنے کندھے پر خیمہ جو ہے اپنے کندھے پر مشکیزہ ڈالتے ہیں اور پھر جو ہے امام پاک کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام پاک نے جب دیکھا کہ عباس کیا بات ہے، کہا کہ مولا حسین سکینہ پانی کے لیے تڑپ رہی ہیں، علی اصغر پانی کے لیے بے ہوش ہو رہا ہے اور جو ہے پانی کا مطالبہ کرتی ہیں، میں ابھی جاتا ہوں فرات کے کنارے اور پانی لے کر جو ہے ابھی آتا ہوں۔ اللہ اکبر مولا حسین نے کہا عباس تمہیں کس منہ سے اجازت دوں، اس لیے کہ جو بھی کربلا کے میدان میں جاتا ہے اللہ اکبر وہ واپس نہیں آتا ہے، وہ جو ہے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر دیتا ہے، میرا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ عباس تو نے تو میرا علم جو ہے تیرے ہاتھ میں ہے، عباس اگر تو چلا جائے گا میری کمر ٹوٹ جائے گی، اے عباس تم نہ جاؤ۔ اللہ اکبر حضرت عباس نے کہا مولا مجھے اجازت دے، میں ابھی پانی لے کر آتا ہوں، اس لیے کہ میں نے کبھی سکینہ سے منع نہیں کیا ہے، آج میں اس کی بات کو کیسے ٹال سکتا ہوں۔ المختصر یہ کہ اللہ اکبر مولا عباس نے جب بہت اصرار کیا تو مولا حسین نے ان کو جو ہے اجازت دے دی اور پھر جو ہے مولا عباس اب جو ہے گھوڑے پر جو ہے اللہ اکبر سوار ہوتے ہیں اور پھر جو ہے گویا کہ ذوالفقار حیدری اب جو ہے ہوا کے اندر لہراتی ہے اور فرات کی طرف جو ہے عباس اپنے گھوڑے کی اینٹ لگا کر اللہ اکبر فرات کی طرف، یہ وہی عباس ہے جو بہادری کا دوسرا نام ہے، جو وفا کا دوسرا نام ہے۔ اللہ نے اتنی بہادری عطا فرمائی اور پھر ان کو عباس غازی کہا جاتا ہے، غازی اللہ اکبر غازی اسے کہا جاتا ہے کہ جو جنگ سے واپس پلٹتا ہے اور اس کو جو ہے جنگ کے میدان میں موت نہیں آتی، مگر عباس تمہاری اللہ اکبر شانوں پر قربان کہ تم تو جنگ کے اندر شہید ہوئے اس کے باوجود بھی غازی کہلائے۔ اصل میں اللہ اکبر اللہ نے مولا عباس کو ایسی طاقت عطا فرمائی تھی کہ 12 سال کی عمر کے اندر اللہ اکبر مولا کائنات نے آپ کو غازی کا لقب عطا فرمایا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر مولا کائنات نے جنگ کی قیادت سنبھالی ہے، اللہ اکبر پھر مولا کائنات اعلان کرتے ہیں کہ نبی کا جو ہے علی کا کوئی بیٹا ہے جو ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے جائے گا۔ اللہ اکبر حسنین کریمین کھڑے ہوئے، مولا کائنات نے کہا کہ آپ نے سنا نہیں، میں نے نبی کا بیٹا نہیں کہا، اس لیے کہ تم دونوں تو نبی کے بیٹے ہو، میں نے علی
علی کا بیٹا کہاں علی کا بیٹا، اللہ اکبر جو ہے۔ اور جو ہے مولا کائنات کے دوسرے شہزادے تھے، وہ کھڑے ہوئے، کہا کیا کرو گے؟ کہا کہ مجھے لشکر دیا جائے، میں ابھی ان سے جنگ کرنے جاؤں گا۔ کہا بیٹھ جاؤ۔ پھر اللہ اکبر اب جو ہے غازی عباس کھڑے ہوتے ہیں، ابھی تک صرف ان کا نام عباس ہے، ابھی غازی کا لقب نہیں آیا، 12 سال کی عمر ہے۔ عباس کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بابا میں جنگ کرنے کے لیے جاؤں گا، میں تیار ہوں۔ اللہ اکبر، مولا کائنات نے کہا کتنے افراد کو لے کر جاؤ گے، کتنی جو ہے سپاہ لے کر جاؤ گے؟ اللہ اکبر، عباس نے تاریخی جملہ کہا اور کہا کہ بابا آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں جو ہے اللہ اکبر سپاہ لے کر جاؤں گا؟ نہیں نہیں بابا، آپ کے عباس کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ اگر اپنی زبان سے ان کے لیے صرف جملے نکال دے تو یہ ختم ہو جائیں، اور اگر اللہ اکبر آپ کا عباس اگر ان کے سامنے گور کر دیکھ لیں گے تو یہ سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ اب کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ اکبر نظروں کے اندر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی نظر سے سارے لوگ ہلاک ہو جائے؟ ہم نے کہا حدیث قدسی نہیں پتا، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ اکبر جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے اور زیادہ نفل پڑھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہاں تو نوافل جو ہیں، نوافلوں کی کثرت بہت تھی، تو جب اللہ کسی کی آنکھ بن جائے تو پھر وہ آنکھ اگر کسی کے سامنے گر کر دیکھ لے تو پھر وہ تباہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ اکبر، مولا عباس نے کہا میں ان سے اکیلے جاؤں گا۔ اللہ اللہ، اب جب اجازت ملی، اب جب غازی جو ہیں بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے، مولا عباس جب نکلے جنگ کی طرف، مولا کائنات نے کہا اے غازی پلٹو پلٹو، کسی کی تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ اللہ اکبر، اس جنگ کے اندر 12 سال کی عمر میں آپ کو مولا کائنات نے کہا غازی پلٹو، اسی وقت سے اللہ اکبر آپ کا لقب جو ہے غازی مشہور ہو گیا۔ یہ مولا عباس ہیں کہ اللہ اکبر اب جو ہے، اور اتنے بہادر، بہت بہادر، اور اللہ نے قد بھی بڑا اونچا دیا تھا، اتنا اونچا قد تھا کہ اللہ اکبر کھڑے کھڑے رہ کر جو ہے اونٹ کی پشت پر ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ اونٹ آپ نے دیکھا ہے کتنا لمبا ہوتا ہے، اتنا قد جو ہے مولا عباس کو دیا تھا۔ اللہ اکبر، المختصر کے اب مولا عباس ہے اور ذوالفقار حیدری ہے، اور جو ہے گاجر مولی کی طرح لوگ جو ہیں کٹے جا رہے ہیں، کافر جہنم کا ایندھن بنتے جا رہے ہیں، اور مولا عباس جو ہیں اب فرات کی طرف بڑھ رہے ہیں، المختصر کے کاٹتے ہوئے سارے جو ہیں اللہ اکبر پہرے داروں کو گویا کے چکے چھوڑا کر اب جو ہے عباس اللہ اکبر فرات کے کنارے پہنچتے ہیں، اور پھر اپنا گھوڑا جو ہے پانی کے اندر ڈالتے ہیں، اور پھر جو ہے مشکیزہ لے کر پانی بھرنے لگتے ہیں۔ اللہ نے کتنی طاقت عطا فرمائی ہوگی، ذرا سوچے تو صحیح کہ اتنے فرات پر جو ہے پہرے ہیں، مگر پھر بھی عباس جو ہیں اللہ اکبر فرات کے اندر چلے گئے ہیں اور پانی بھی بھر رہے ہیں۔ پھر مولا عباس نے جو ہے چلو کے اندر پانی لیا اور اپنے قریب کیا، تو پھر جو ہے دل سے گویا کی آواز آئی، عباس اللہ اکبر نبی کا لاڈلا، نبی کے گھر والے تو پیاسے ہیں اور تو پانی پیے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، جب تک پہلے نبی کے گھر والے پانی نہیں پیے گے عباس تو پانی نہیں پی سکتا۔ پانی کو وہیں چھوڑ دیا۔ ذرا سوچے تو صحیح اہل بیت سے محبت کتنی ہوگی کہ 3 دن کے عباس پیاسے ہیں، مگر اللہ اکبر جب تک فاطمہ کا لال پانی نہ پیے اس وقت تک عباس نے کہا ہم بھی پانی نہیں پیے گے۔ اللہ اکبر، پھر جو ہے جس کے ساتھ جو رہتا ہے، اگر جانور بھی اچھے انسان کے ساتھ رہتا ہے تو وہ بھی اچھا بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، مولا عباس نے اپنے گھوڑے سے کہا تو پانی کم سے کم پی لے۔ گھوڑے نے بھی جو ہے گویا کے اشارتاً کہا عباس فاطمہ کا لال اگر جو ہے پیاسا ہو تو میں پانی کیسے پی سکتا ہوں؟ گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا۔ اللہ اکبر، اب جو ہے عباس اللہ اللہ پھر سے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور خیمے کی طرف اپنے گھوڑے کی ایل لگاتے ہیں، اور پھر جو ہے اللہ اکبر بڑھتے جا رہے ہیں، جہنم واصل کرتے جا رہے ہیں۔ عباس کو اللہ اکبر لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو رکنے کا نام نہیں لیتا، یہ تو تلوار چلتی جا رہی ہے اور ہر ایک کو جو ہے کاٹ کر جہنم واصل کرتا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، شمر نے جو ہے آواز دی کہ اے لوگوں
ابھی تک یزید کے لیے لڑ رہے تھے، اب اپنی جان کے لیے لڑو۔ اگر یہ پانی خیمہ حسین میں چلا گیا تو کسی کی بیوی جو ہے، اللہ اکبر، سب کی بیوی بیوہ ہو جائے گی، سب کے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ آپ دیکھ چکے ہوں کہ 3 دن کا پیاسا قاسم حسن کا بچہ، اللہ اکبر، شہزادہ جب کربلا کے میدان میں آیا تھا، اس نے سب کو دل چٹائی تھی۔ تو پھر جو ہے اگر پانی چلا گیا اور یہ ہاشمی جو ہے خاندان نے پانی پی لیا تو پھر کسی کی اللہ اکبر اولاد جو ہے، اللہ اکبر، باپ والی نہیں رہے گی بلکہ یتیم ہو جائے گی۔ اس لیے عباس کو روکو اور وہ مشکیزہ کیسے بھی کر کے روک لیا جائے، خیمہ حسین میں نہ جانے دیا جائے۔ اللہ اللہ، المختصر یہ کہ چاروں طرف سے جو ہے گھیرا گیا، کسی ظالم نے پیچھے سے آ کر مولا عباس کا ایک بازو کاٹ دیا۔ اللہ اکبر، جب بازو کاٹ دیا تو مولا عباس نے دوسرے جو ہے ہاتھ کے اندر مشکیزہ لیا، اور پھر جو ہے ہاتھ کے اندر مشکیزہ بھی ہے، تلوار بھی ہے، اور لڑتے چلے جا رہے ہیں مولا عباس۔ اب المختصر کے دوسرا بازو بھی مولا عباس کا کاٹ لیا گیا۔ اللہ اکبر، جب دوسرا بازو کٹا تو مولا عباس نے مشکیزہ اپنے دانتوں کے اندر سنبھالا۔ ذرا دیکھیں پھر جو ہے وہ ہاشمی، اللہ اکبر، شیر جو ہے گھوڑے کو ایل لگاتے ہوئے دوڑتا جا رہا ہے خیمے کی طرف۔ کسی نے کہا کہ مشکیزے پر تیل چلا دوں تاکہ مشکیزہ پھٹ جائے اور پانی ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر، کہیں سے تیل چلا، جب تیر چلا اب تو ہاتھ بھی نہ تھے کہ اللہ اکبر تیر کو روکا جائے، وہ سیدھا مشکیزے کو چیرتا ہوا مولا عباس کے سینے کے اندر پیوست ہوتا ہے۔ جب پیوست ہوا مولا عباس، اب جو ہے چاروں طرف سے گویا کے تیروں کی بوچھار ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہاشمی خون، یہ ہاشمی نوجوان اب جو ہے گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، دین کے لیے قربانی، کہ آج اگر کوئی بندہ بائک سے گرنے والا گرتا ہے، وہ ہاتھوں کے سوارے، اپنے ہاتھوں کے اللہ اکبر سہارے اپنے آپ کو سوارنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر ہائے رے، دنیا نے کیا دین دکھائے کہ آج عباس غازی اللہ اکبر گھوڑے سے نیچے تشریف لا رہے ہیں، مگر مولا عباس کے تو ہاتھ بھی نہیں ہے۔ اب جو ہے مولا عباس گویا کے منہ کے بل جو ہیں زمین پر تشریف لاتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ اے آقا حسین، آپ کے بھائی عباس کی خبر لیجئے۔ اللہ اکبر، مولا حسین جو ہیں دوڑ کر خیمے سے نکل کر عباس کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور جو ہیں اللہ اکبر آپ کی آنکھیں بند تھیں۔ مولا حسین نے جب جو ہیں ان کا سر مبارک اپنی گود کے اندر رکھا تو مولا عباس نے آنکھ کھولی۔ مولا حسین نے کہا، عباس، تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، تو جو یہ میرا علم بردار تھا، اب میرا علم کون سنبھالے گا؟ عباس، میری کمر ٹوٹ گئی، اب میرا سہارا کون بنے گا؟ اس لیے کہ ہمیں تو پہلے ہی سے خالی ہو چکے ہیں، اب جو ہے ہمارا کیا بنے گا؟ عباس، اللہ اکبر، یہ باتیں ہو رہی تھی۔ مولا عباس کہہ رہے تھے، اے فاطمہ کے لال، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ آپ مجھ سے خوش ہو؟ کہا ہاں، میں بھی تجھ سے خوش ہوں اور میرا پروردگار بھی تجھ سے خوش ہے۔ اور پھر جو ہے عباس سے کہتے ہیں مولا حسین کہ عباس، تو میرا بھائی ہے، سوتیلا بھائی ہے، مگر پوری زندگی کبھی تو نے مجھے بھائی نہیں کہا، صرف آقا حسین اور مولا حسین کہا۔ میری آخری خواہش ہے کہ اب تو بھائی کہہ دیں۔ اللہ اکبر، مولا عباس کی جانوں پر ہماری جانیں قربان، آخری الفاظ مولا عباس کے دھندری آواز کے اندر آپ جو ہے مولا حسین کو بھیا کہہ رہے تھے، اور آپ کی روح آپ کے جسم سے الگ ہوتی ہے، اور ہمیشہ کے لیے مولا عباس اس جو ہے دنیا کو چھوڑ کر جو ہے اللہ اکبر بقا کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور بھی روایتیں ان میں لکھی ہیں مگر جو ہے ساری روایتیں نہیں پڑھ سکتے۔ المختصر مولا عباس جو ہیں اللہ اکبر جامع شہادت پیش کرتے ہیں، اور پھر جو ہیں امام علی مقام مولا عباس کا لاشا مبارک لے کر جب اللہ اکبر خیمے کے اندر آتے ہیں، سیدہ سکینہ دیکھتے ہیں، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتی ہیں اور کہتی ہیں، چچا آپ کیوں سو گئے؟ آپ جگتے کیوں نہیں ہیں؟ چچا آپ، اگر میں نے پانی مانگا تو اس لیے سو گئے، تو اب میں کبھی پانی نہیں مانگوں گا، اب میں کبھی پانی نہیں مانگوں گی، آپ اٹھ جائیں۔ آپ کو
جو ہے اللہ کا واسطہ، اللہ اکبر، سیدہ زینب نے سیدہ سکینہ سے کہا بیٹی جو دنیا سے جا چکتا ہے وہ پھر جو ہے واپس پلٹ کر نہیں آتا، وہ کبھی جواب نہیں دیتا۔ کوہرام برپا ہو گیا کہ اللہ اکبر، حسین پاک کا علم بردار اس دنیا سے تشریف لے گیا۔ اللہ اکبر، ابھی جو ہی یہ ساری چیزیں چلی رہی تھی، بیویاں رو رہی ہیں، اس لیے کہ کیوں نہ روہیں؟ اب ذرا سوچے تو صحیح، کسی کے بازو الگ ہو گئے ہیں، رونا نہ آئے گا تو کیا آئے گا؟ اللہ اللہ، اتنے میں جو ہے مولا حسین بھی ابھی غم عباس کے اندر گویا رو رہے ہیں، مچل رہے ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ مولا حسین کے سامنے اللہ اکبر حضور علیہ السلام کی جو ہے گویا کہ ہم شبیہ پیمبر امام علی اکبر کی ذات کے اندر آ کر کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ اللہ، اور کہتے ہیں بابا مجھے بھی کربلا میں جانے کی اجازت دیجئے۔ مولا حسین نے اپنی آنکھ کو کھولی اور کہا کہ تجھے کیسے جانے کی اجازت دوں؟ اس لیے کہ اللہ اکبر، جب حضور کا وصال ہو گیا تو لوگ جو ہیں سیدہ فاطمہ کو دیکھتے جب حضور کی یاد آتی، کیونکہ وہ ہم شبیہ پیمبر تھی، اور جب ان کا وصال ہوا تو میرے بھیا امام حسن کو دیکھا جاتا کیونکہ وہ ان کے ہم شبیہ پیمبر تھے۔ مگر اللہ اکبر، جب دونوں کا وصال ہو گیا تو وہی ہے کہ تجھے باہر سے لوگ دیکھنے آتے تھے کیونکہ تو ہم شبیہ پیمبر حضور علیہ السلام کا، اس لیے کہ کسی کا جوان کسی کے مشابہ ہوتا ہے، مگر علی اکبر وہ جوان ہے کہ جو میرے نبی کے مشابہ ہے۔ اللہ اکبر، تجھے کس منہ سے اجازت دوں؟ نہیں، تجھے اجازت نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ جو صبح سے کربلا کے میدان میں جا رہا ہے وہ واپس پلٹ کر نہیں آتا۔ علی اکبر، مجھے اب امتحان میں نہ ڈالو۔ اللہ اکبر، امام علی اکبر کہتے ہیں کہ سب کو اجازت دی، سب نے جام نوش جو ہے شہادت نوش کی، کیا مجھے یہ مرتبہ نہیں ملے گا؟ آپ مجھے اجازت دیں، میں ان لوگوں کے ساتھ لڑوں گا۔ اللہ اکبر، سے جو ہے بہت اصرار کیا، اپنی پھوپھی سے کہا سیدہ زینب سے کہ آپ میرے بابا سے کہیں۔ پھر المختصر یہ کہ اللہ اکبر، امام علی اکبر کو جنگ کے اندر جانے کی اجازت دی گئی، اور پھر جو ہے ذرا سوچے تو صحیح کہ اپنے 18 سال کے اللہ اکبر نوجوانوں کو آج کے لوگ دلہا بنتے دیکھتے ہیں، مگر یہ نبی کا خاندان ہے کہ آج جو ہے ان کو شہادت کا دلہا بنایا جا رہا ہے، جو ہم شبیہ پیمبر ہیں۔ کسی کا جوان کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے، مگر حسین تمہارے جوان پر ہمارے جوانوں کی جانیں قربان ہے، اس لیے کہ وہ جو کسی کے مشابہ نہیں ہے۔ اس کی خوبصورتی کو کیا بیان کریں؟ جو خوبصورتی نبی کے اندر موجود ہے وہ خوبصورتی امام علی اکبر کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر، جو خوبصورتی حضور علیہ السلام کے اندر پائی جاتی تھی وہیں حسن نمک والا اللہ اللہ جو ہے سیدنا علی اکبر کے اندر موجود ہے۔ اور پھر جب کسی کو حاجت ہوتی تو اللہ اکبر وہ امام علی اکبر کو دیکھتا، جب دیکھتا تو حضور کو دیکھنے جیسا ہی ان کو محسوس ہوتا، جیسے اس نے حضور کا دیدار کیا ہو۔ اپنے دل کو بہلانے کے لیے لوگ علی اکبر کو دور دور سے دیکھنے آتے تھے، مگر اللہ اکبر دین کے خاطر اہل بیت نے اپنے گھر کے ایسے خوبصورت نوجوانوں کو، جس کے بارے میں میرے امام فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو اہل نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ ہائے ہائے، کسی کا نوجوان کسی کے مشابہ ہے، مگر اللہ اکبر حسین کے نوجوان پر ہمارے سارے جوانوں کی جوانی قربان ہے کہ اللہ اکبر ہم شبیہ پیمبر اب جو ہیں ان کو شہادت کا دلہا بنایا جاتا ہے۔ وہ لوگوں نے اپنے دلوں پر کیسے پتھر رکھے ہوں گے کہ اللہ اکبر کہاں بھیج رہے ہیں؟ پتہ ہے کہ جب جنگ کے لیے جائے گا وہ واپس پلٹ کر نہیں آئے گا، ہمیشہ کے لیے اللہ اکبر اپنی زندگی کو اللہ اکبر اللہ کے حوالے کر دی جائے گی، ان کی روح نکل جائے گی، وہ شہادت کا دلہا بنایا جائے گا۔ اللہ اللہ، ان کو سوارا گیا، ان کو سجایا گیا، ان کو شہادت کا دلہا بنایا گیا۔ اور پھر جو ہے مولا حسین نے کہا جاؤ جاؤ جاؤ، تمہیں فی امان اللہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور دین کے خاطر اپنی قربانی دو، تاکہ نانا کی محنت کیا، نانا نے جتنی غلبہ دین کے لیے محنت کی ہے وہ محنت رنگ لائے۔ اللہ اکبر، وہ ہاشمی جوان، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم شبی اب جو ہے کربلا
کے میدان میں جاتا ہے اور کربلا کے میدان میں جانے کے بعد پکارتا ہے کہ بھیجو کسی کو، ہے کوئی مقابلہ کرنے والے۔ لوگ ڈر گئے، لوگ کانپ گئے، لوگوں نے اپنی تلواروں تک چھوڑ دی، کہا کہ اللہ اکبر، اے شمر یہ تو پیغمبر اسلام آ گئے ہیں، ان سے ہم کیسے جنگ کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس نے ابن زیاد نے کہا چپ کر، یہ کوئی پیغمبر اسلام نہیں ہے، یہ حسین کا بیٹا علی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہم شبیہ پیغمبر ہیں۔ گویا کہ آپ کے نور سے اللہ اکبر میدان کربلا کا ذرہ ذرہ چمک گیا، اس لیے کہ اللہ اکبر میرے نبی کا نور اتنا بڑا نور تھا کہ امام عشق محبت کہتے ہیں چمک مجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضور کے نور سے تو سب کے دل روشن ہو جایا کرتے ہیں۔ اب جب حضور کا نور جو ہے کسی کو اگر ہم شبیہ پیغمبر بنایا گیا ہوگا، ان کے حسن کو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ جو یہ راویوں لکھتے ہیں کہ کربلا کے میدان کا ذرہ ذرہ چمک اٹھا، لوگ ڈر گئے، ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے۔ کسی نے کہا یہ حسین کا نوجوان ہے، یہ علی ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر جو ہے وہ جب ہاشمی نوجوان پکارتا رہا، ہاشمی شہزادہ پکارتا رہا، کوئی نہ آیا، تو اللہ اکبر خود ہی جو ہے یزید کی لشکر کے اندر جو ہے جا گھسے، اور پھر جو ہے وہ ظہر دکھا رہے، وہ ظہر دکھائے، وہ ظہر دکھائے کہ جو ہے امام لکھنے والے لکھتے ہیں، یہ ساری باتیں کتاب میں پڑھ سکتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ایسا لگا کہ پھر جو ہے وہ ذوالفقار حیدری جو اللہ اکبر خیبر کے اندر نکلی تھی، جو بدر کے اندر روشن ہوئی تھی، وہ جو ہے ذوالفقار حیدری ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ہے کربلا کے میدان میں آ گئی، اور گویا کہ کربلا کے ہر میدان کا ذرہ ذرہ کے راہ ہے شاہ مردہ شہر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ جہاں جہاں تلوار چڑھتی ہے اللہ کا قہر بڑھ کر اللہ اکبر برس رہی ہے، کسی کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہی ہے، سب کو جہنم واصل کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، مولا علی اکبر کی تلوار سے لوگ بھاگ رہے ہیں، یزید کے اللہ اکبر لشکر کے اندر کوہرام مچ گیا ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ ایک نوجوان 3 دن کے پیاسے ہیں، مگر روحانیت کتنی طاقت کر رہی ہے، روحانیت کی طاقت اور روحانیت کتنی کام کر رہی ہے کہ وہ جو ہے بھاگنے پر جو ہے اللہ اکبر مجبور ہو گئے۔ بڑے بڑے پہلوان اب علی اکبر کے سامنے اللہ اکبر جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر جو ہے اب علی اکبر اچانک رکتے ہیں، اور رک کر جو ہے اپنے بابا کی خیمے کی طرف پلٹتے ہیں، اور پھر جو ہے خیمے حسین میں آتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں بابا بہت پیاس لگی ہے، پانی دے دیجئے، تھوڑا سا پانی مل جائے گا، میں ان سب کی جو ہیں بیویوں کو بیوہ کر دوں گا، ان سب کے بچوں کو جو ہے یتیم کر دوں گا، اب پانی کی جو ہے پیاس مجھے بہت ستا رہی ہے، بابا اب پانی پلا دیجئے تھوڑا سا۔ امام علی مقام نے اپنی انگوٹھی نکالی، اور پھر جو ہے اللہ اکبر امام علی اکبر کو جو ہے وہ چسائی، اور پھر کہا کہ اب پانی نہیں ہے، جاؤ، اور پھر سے جو ہے تمہیں فی امان اللہ کہتے ہیں۔ پھر جو ہے علی کا لال اللہ اکبر میدان کربلا میں جاتا ہے، پھر وہ جو ہے حیدری تلوار چمکتی ہے، اور وہ ہے گویا کہ لوگوں کو خیبر یاد آ گیا۔ پھر جو ہے چاروں طرف لاشوں کے انبار بچھاتے چلا جاتا ہے، پھر پلٹ کر خیمہ حسین کی طرف دوسری مرتبہ آتا ہے، کہتا ہے بابا بہت پیاس لگی ہے، پیاس ستا رہی ہے، اس لیے کہ 3 دن سے نہ پانی پیا ہے نہ کھانا کھایا ہے، بابا اگر ایک گھٹ بھی پانی مل گیا نا ان لوگوں کو سب کو ہلاک کر دوں گا۔ اللہ اکبر، امام علی اکبر نے جب کہا بابا پانی دے دیجئے، ذرا سوچے تو صحیح کہ اللہ اکبر جن کی دنیا سے جن کے گھر سے پوری کائنات کو صدقہ ملتا ہے، آج وہ ایک گھٹ کے لیے اللہ اکبر ترسان جا رہے ہیں، صرف دین کے خاطر اور دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والوں۔ یہ قربانیوں کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا، جب حضور علیہ السلام اگر حضور علیہ السلام کا سامنا ہوا اور پوچھ لیا میرے نبی نے کہ میرے خاندان نے تو اپنا سب کچھ لٹا کر دین بچایا تھا، اور وہیں دین پر تو نے چلنے کی بجائے جو ہے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، تو پھر کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر، جب علی اکبر نے کہا پانی دے دیجئے، تو پھر امام علی مقام نے کہا ادھر آؤ، اللہ اکبر، اور اپنی زبان نکالی اور امام علی اکبر کے گویا کے منہ کے اندر چسائی، اللہ اکبر، اور کہا کہ جب ہمیں
پانی کی حاجت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نانا جان جو ہیں اسی طرح ہمیں پانی پلاتے. اللہ اکبر. اس لیے جو ہے انہوں نے بھی جو ہے اپنی زبان چسائی اور کہا کہ اب جاؤ. اللہ اللہ. اب آخری دیدار فاطمہ کے لال کا ہے. اور پھر جو ہے امام علی اکبر جب جنگ کی طرف جا رہے تھے گویا کہ مولا حسین دل سے کہہ رہے تھے کہ علی اکبر ایک بار تو پلٹ جاؤ, اس لیے کہ اب جاؤ گے پتہ نہیں کہ واپس نہیں آؤ گے. اللہ اکبر. پتہ نہیں کہ واپس نہیں آؤ گے, اس لیے جو ہے جاتے جاتے اب جو ہے ایک بار پلٹ کر تو جاؤ. اللہ اکبر. میرے سامنے تو دیکھ لو. اللہ اللہ. امام علی اکبر نے کہا کہ اب جو ہے جنگ کے لیے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں. اللہ اللہ. اب جو ہے میدان کربلا کے اندر جا رہے ہیں اور پھر جو ہے میدان کربلا کی طرف اللہ اکبر علی کا شیر جو ہے بڑھتا ہے. اللہ اللہ. اور پھر جو ہے کربلا کے اندر پھر ظہور دکھاتا ہے اور پھر جو ہے کبھی میسرا کی طرف جا رہا ہے. اللہ اکبر. لوگوں کو کاٹتا نظر آتا ہے. کبھی جو ہے میمنہ کی طرف جا رہا ہے. لوگوں کو گاجر مولی کی طرح لوگ بھاگ رہے ہیں. شمن نے کہا ظالموں کہاں بھاگتے ہوں, اپنی بیویوں کو بیوہ کرنی ہے. چاروں طرف سے اللہ اکبر حسین کو لال کو گھیر لو. اللہ اکبر. چاروں طرف سے تیر برسنا شروع ہوا, چاروں طرف سے مینا برسنا شروع ہوا اور جو ہے امام علی اکبر اللہ اکبر زخموں سے چور ہوئے. ایک ظالم نے جو ہے سینے کے اندر ایسا نیزہ پیوست کیا کہ اللہ اکبر امام علی اکبر جو ہیں گھوڑے کی پشت سے زمین پر تشریف لائے. اللہ اکبر. جب زمین پر تشریف لائے پکارا یا ادرکنی یا اما یا ادرکنی یا ابا, اے میرے بابا میری خبر لیجئے آپ کا بیٹا اب جو ہے اللہ اکبر زمین پر تشریف لایا ہے. اتنے میں جو ہے امام حسین اللہ اکبر خیمے سے نکل کر دوڑ کر امام علی اکبر کی بارگاہ کے اندر امام علی اکبر کے پاس تشریف لاتے ہیں اور ان کا سر اپنے گود کے اندر ذرا دیکھے تو صحیح کہ ایک باپ کے سامنے اپنا 18 سال کا جوان جو ہے خاک و خون کے اندر اللہ اکبر مل رہا ہے. وہ کیسا ذہن ہوگا, دل پر پتھر کیسا ہوگا کہ اللہ اکبر دین کے خاطر یہ کرنا بھی دیکھا. اور پھر جو ہے امام علی مقام جب تشریف لائے اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا, امام علی اکبر نے آنکھ کھولی. بابا نے پوچھا بیٹے کیا حال ہے؟ اللہ اکبر. بیٹے نے کہا سب تو ٹھیک ہے مگر یہ جو میرے دل کے اندر نیزہ پیوست ہوا ہے وہ بہت درد کرتا ہے. بابا اس کو نکال لیجئے, میں ابھی جو ہے اٹھوں گا اور پھر ان لوگوں سے جنگ کروں گا. اللہ اکبر. مولا حسین نے اس کربلا کی ریگستان کے اندر دھوپ کی حالت کے اندر مولا علی اکبر کا سر جو ہے زمین پر رکھا اور کھڑے ہوئے اور اپنی 56 سالہ جو ہے طاقت کو اکٹھا کی اور اپنے بیٹے کے سینے سے جب اللہ اکبر نیزہ نکالا تو ابن عساکر لکھتے ہیں کہ جب نیزہ نکالا تو نیزے کی انی پر علی اکبر کا دل نکل گیا. اللہ اکبر. جو ہے راویہ بیان کرتے ہیں کہ ابھی تک 56 سال کی عمر تک امام حسین کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا تھا, مگر جب اللہ اکبر نیزے کی انی پر امام علی اکبر اپنے نوجوان بیٹے کا دل دیکھا, امام حسین پر وہ غم طاری ہوا کہ آپ کے سارے داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں اور رو رہے امام اور کہا اللہ میرے یہ جوان کی قربانی تیری بارگاہ کے اندر قبول فرما اور تو گواہ ہو جا کہ میں نے دین کے خاطر ہم شبیہ پیغمبر کو بھی قربان کر دیا ہے. اللہ اکبر. اور المختصر یہ کہ امام جو ہیں ان کا لاشا لے کر جب خیمے کے اندر تشریف لاتے ہیں بیویاں رو رہی ہیں. ذرا سوچے تو صحیح کہ کسی کا اگر دل نکل جائے اس کی ماں کے سامنے جب اسے لایا گیا ہوگا اس ماں کا کلیجہ کیسا کانپ رہا ہوگا. دین کے خاطر یہ قربانیاں دی گئی. اللہ اکبر. امام علی اکبر جو ہیں جب لاشا رکھا گیا اب جو ہیں قیامت صغریٰ جو ہیں خیمے کے اندر جاری ہے. اللہ اکبر. کوئی رو رہا ہے, کوئی جو ہے اللہ اکبر امام علی مقام سے فریاد کر رہا ہے یہ کیا ہو گیا. اللہ اللہ. سیدہ زینب کہتی ہیں شہر بانو میرے بھائی حسین کے ابھی تک ایک بال سفید نہ تھے
مگر میرے بھائی حسین پر اپنے بیٹے کے جو یہ شہادت کا اتنا غم طاری ہوا کہ حسین کے سارے بال سفید ہو گئے، آج حسین بوڑھے ہو گئے ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر جو ہے ان کا لاشا رکھا گیا، اب جو ہے خیمے کے اندر کوئی نہیں ہے، اور مولا حسین کی استقامت پر ہماری جانیں قربان کہ صبح سے لے کر جمعہ کا وقت ہوا جاتا ہے مگر جو ہے لاشے پہ لاشیں آ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اب جو ہے وہ خود جو ہے جنگ میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اس لیے کہ اب تو صرف ایک ہی بچے ہیں جس کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے، وہ بھی بہت بیمار ہیں، وہ بھی بستر پر پڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ امام حسین اتنے جو ہے جانے کی تیاری کر رہے تھے، اتنے میں جو ہے اللہ اکبر سیدہ زینب اور شہر بانو جو ہیں اپنے چھوٹے سے شہزادے امام علی اصغر کو اللہ اکبر بارگاہ حسین میں لے کر آتی ہیں اور کہتی ہیں بھیا اللہ اکبر دیکھو نا، یہ تو 6 ماہ کا ہے، چھوٹے بچوں پر تو دشمن بھی رحم کرتا ہے، یہ تو علی کے گھر کا بچہ ہے، یہ تو علی کے گھر کا شہزادہ ہے، جائیے نا ان یزیدیوں سے کہیے کہ ہمیں پانی نہیں چاہیے، صرف ان کو پانی پلا دے، دیکھو نا یہ پیاسا ہے، اس کی وجہ سے کبھی بے ہوش ہو رہا ہے، کبھی آنکھیں کھول رہا ہے، اللہ اکبر۔ مولا حسین نے کہا کہ بہن ہم کیا ان سے مانگیں گے، ہمارے خاندان کی ریت نہیں ہے کہ ان سے مانگے، کہا کہ بھیا یہ تو معصوم ہے، اس کے لیے تو جو ہے جانا چاہیے، اللہ اکبر۔ پھر جو ہے سیدہ زینب نے جو ہے سیدہ پاک کا جب وسیلہ دیا، واسطہ دیا، تو ماں کا واسطہ سن کر امام علی مقام نے کہا اگر بہن تو اصرار نہ کرتی میں ان کے پاس کبھی نہ جاتا، اور جو ہے امام حسین اپنے چھوٹے سے 6 سال کے اللہ اکبر شہزادے امام علی اصغر کو لے کر کربلا کے میدان میں جاتے ہیں۔ جب شمر نے دیکھا کہ اللہ اکبر حسین جو ہے پیدل آ رہے ہیں، اس نے سوچا کہ ایسا لگتا ہے کہ حسین جو ہیں یزید کی بیعت کرنے والے ہیں، اللہ اکبر۔ امام پاک نے کہا ظالم میں کسی کی بیعت نہیں کروں گا، کسی باطل طاقت کے سامنے جھکوں گا نہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر جو ہیں امام حسین امام علی مقام اللہ اکبر ان سے کہتے ہیں کہ جو ہیں ہمیں پانی نہ دو تو کچھ نہیں، ہمیں تمہارے پانی کی ضرورت بھی نہیں ہے، مگر جو ہیں یہ معصوم سا بچہ ہے، 6 ماہ کا ہے، اللہ اکبر، پیاسا اتنا ہے کہ پیاس کی وجہ سے کبھی آنکھ کو کھولتا ہے کبھی آنکھ کو بند کرتا ہے، صرف اس کو تو پانی پلا دو، مجھے لے بھی نہیں جانا، تم ہی اپنے ہاتھ سے اس کو پانی پلا دو، اللہ اکبر۔ جو ہے ابن زیاد نے کہا کہ حسین تو جو ہے بچے لاتے رہو گے، کیا ہم سب کو پانی پلاتے رہیں گے؟ نہیں نہیں، تمہیں جو ہے اللہ اکبر اپنے بچے کے رونے کا اتنا ہی خیال ہے، آؤ ابھی جو ہے اس کو خاموش کر دیتا ہوں اور ہمیشہ کے لیے اس کو اللہ اکبر خاموش کر دیتا ہوں۔ جب اس نے کہا اور پھر جو ہے اس نے جو ہے حرملہ بن قاہر کو اللہ اکبر جو ہے اشارہ کیا، اور پھر جو ہے حرملہ نے ذہن کے اندر بوجھا ہوا تیر جو ہے اللہ اکبر امام علی اکبر امام علی اصغر کے حلق کا نشانہ لیا اور وہاں سے چلایا، اور پھر وہ تیر بھی وہ تھا، جنگ کے اندر 2 طرح کے تیر ہوتے ہیں اللہ اکبر، ایک جو انسانوں پر چلتا ہے اور ایک گھوڑوں پر چلتا ہے، مگر وہ کتنے ظالم تھے کہ جو امام علی اصغر 6 ماہ کے اللہ اکبر شہزادے ہیں، ان کی حلق پر جو تیر چلایا گیا وہ اللہ اکبر انسانوں پر چلانے والا تیر نہ تھا، بلکہ وہ جو گھوڑوں پر، اس لیے کہ گھوڑوں کی جو ہے چمڑی جو ہوتی ہیں وہ موٹی ہوتی ہیں، اس لیے وہ چلایا جاتا تھا، مگر اللہ اکبر امام علی اصغر کے حلق پر جو تیر چلایا گیا وہ جو جانوروں پر چلایا جاتا تھا، وہ تیر جو ہے حرملہ نے جو ہے نشان لے کر چلایا اور کہا لو حسین تمہارا بیٹا ہمیشہ کے لیے اب خاموش ہو جائے گا، اللہ اکبر۔ امام علی اصغر کے حلق کو چیرتا ہوا وہ تیر جو ہے امام پاک کے بازو کے اندر پیوست ہو گیا، اللہ اکبر۔ امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اے میرے پروردگار، جو چل کر آتا تھا ان کی ہم نے قربانی دی، مگر جو چل کر نہیں آ سکتا تھا آج تو گواہ ہو جا کہ میں نے اس کی بھی قربانی دی ہے، اور یہ چھوٹی سی قربانی قبول فرما۔ اور امام علی مقام نے جب وہ تیر نکالا، اللہ اکبر، راویوں بیان کرتے ہیں کہ جب خون گرا، جو خون زمین کی طرف آنے والا تھا، تو آواز آتی ہے حسین
علی اصغر کا خون اگر زمین پر گر گیا تو قیامت تک اناج نہیں اگے گا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے جو ہے آسمان کی طرف جو ہے اچھالنا چاہا تو آواز آتی ہے، ندا آتی، حسین آسمان کی طرف نہ ڈالنا ورنہ جو ہے قیامت تک بارش نہ برسائی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو پھر امام علی مقام نے وہ خون جو ہے اپنی داڑھی شریف کے اندر مل لیا اور کہا اللہ تو گواہ ہو جا، جب تیرا حسین قیامت کے دن میدان محشر میں آئے گا لوگ جو ہے مہندی سے خضاب کرتے ہیں، آج میں نے اپنے 6 ماہ کی علی اصغر اپنے شہزادے کے خون سے خضاب کیا ہے اور میں اسی حالت کے اندر جو ہے میدان محشر کے اندر آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جو ہے امام ان کے لاشے کو لے کر پلٹے۔ اللہ اللہ، ذرا سوچے تو صحیح، اب خیمے کے اندر باتیں ہو رہی ہیں، دیکھا ہم نے تو کہا تھا کہ ظالم بھی جو ہے بچے کے ساتھ تو اچھا برتاؤ کرتے ہیں، دیکھا نا وہ چپ ہو گئے ہیں، ان کو پانی پلا دیا گیا ہے۔ مولا حسین نے کہا ہاں ہاں میرے بیٹے نے پانی پیا ہے مگر ان یزیدیوں کے ہاتھ سے نہیں پیا ہے، ساقی کوثر کے ہاتھ سے اس نے آب کوثر پیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب لاشا دیا گیا کوڑام مچ گیا، سیدہ سکینہ کہتی ہیں اے بھیا تو کیوں خاموش ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ اور بیویاں رو رہی ہیں، اللہ اللہ، اور جو یہ اب تو صبر بھی ٹوٹ گیا، اس لیے کہ چھوٹے سے بچے کو، چھوٹے سے شہزادوں کو بھی انہوں نے جو ہے اپنے ظلم کا نشانہ بنایا۔ اللہ اللہ۔ المختصر یہ کہ امام علی مقام علی جدہ وعلی السلام اب جو ہے تیاری کرتے ہیں، جب تیاری کرتے ہیں تو امام زین العابدین کہتے ہیں بابا مجھے جانے کی اجازت دے۔ بابا نے کہا کہ نہیں نہیں، اس لیے کہ اگر تو چلا گیا تو میری نسل کس سے چلے گی اور تو بیمار ہے۔ امام زین العابدین نے کہا آپ یہ سوچتے ہو کہ میں کھڑا نہیں ہو پاؤں گا؟ دیکھو میں ابھی کھڑا ہوتا ہوں، پوری طاقت کو اکٹھا کی، کھڑے ہونے کی کوشش کی، آپ کھڑے نہ ہو سکے۔ اللہ کو منظور یہی تھا کہ حسین کی نسل امام زین العابدین سے چلانی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ یزید اتنے چھوڑ کے گیا تھا مگر جب دین والوں کے سامنے لڑنے بیٹھا اللہ نے سارے کو نیست و نابود فرما دیا۔ حسین ایک چھوڑ کے گئے تھے، آج ہر محلے کے اندر حسینی نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خاندان حسین نظر آتا ہے۔ المختصر یہ کہ پھر جو ہے امام نے اب جو ہے اللہ اکبر اپنے نانا جان کا امامہ اپنے سر پر سجاتے ہیں۔ اللہ اللہ، جو دنیا کے اندر اس وقت سب سے بڑے مرتبے والا شخص ہے اس کو امام علی مقام کہا جاتا ہے، وہ بھی جو ہے اب شہادت کی جو ہے شہادت کا دلہا 56 سال کی عمر ہے امام حسین کی۔ اللہ اکبر۔ اپنے سر پر اپنے نانا کا امامہ اور جو ہے جعفر طیار کا پٹکا باندھتے ہیں اور پھر ذوالفقار حیدری اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ سیدہ زینب نے اللہ اکبر سیدنا زینب سے جو ہے آپ وصیت کرتے ہیں کہ دیکھو اب تم ہی سالار ہو، تمہیں جو ہے قافلے کو مدینے لے جانا ہے، یاد رکھنا میرے بعد جو ہے تمہیں ماتم نہیں کرنا ہے، میرے بعد تمہیں جو ہے اللہ اکبر بال نہیں نوچنا ہے، میرے بعد تمہیں اللہ اکبر نوحہ نہیں کرنا ہے، میرے بعد تمہیں صبر کرنا ہے، میرے بعد آؤ فگا نہ کرنا، میرے بعد جو ہے اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہ کرنا۔ زینب سب کو سنبھالنا، اس لیے کہ اب تیرے سوا کوئی نہیں ہے، بیویوں کو بھی سنبھالنا۔ سیدنا زین العابدین سے کہتے ہیں تم جو ہے سارے قافلہ جو ہے سارے قافلے والوں کے سالار ہو، اس لیے کہ تمہارے سوا اب اس قافلے کے اندر کوئی مرد نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نصیحتیں ہو رہی تھی، اتنے میں جو ہے امام کے کان کے اندر اللہ اکبر گھوڑے کی آواز آئی، گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ آپ نے جب دیکھا تو کہا کہ یہ کیا مصیبت آ رہی ہے؟ اللہ اکبر کے ابھی تک تو سامنے میدان ہے مگر اس طرف سے جو ہے گویا کہ ایک گھوڑے سوار آ رہا ہے دوڑتا ہوا۔ اللہ اکبر جب قریب آیا وہ اترا تو کہا کہ امام آپ یہاں کیسے، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ امام نے کہا تو کون ہے؟ تو کہا کہ میں جو ہے کوفہ کا رہنے والا ہوں اور جو ہے آپ کو مکے کے اندر جو ہے آپ سے ملاقات کرتا تھا۔ امام نے کہا تو کیوں آیا ہے یہاں؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ میں جو ہے ایک خط لے کر آیا ہوں، جو ہے فاطمہ صغرا کا خط لے کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ
ہوا کیا تھا؟ کہا کہ میں حج کرنے گیا تھا، جب حج سے واپس ہوا اور مدینے گیا تو میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی شریف کی طرف جو ہے ایک چھوٹی سی شہزادی روزانہ آتی ہے اور صرف روتی ہیں، لوگوں کو پوچھتی ہیں تم کہاں کے ہو، تم کہاں کے ہو، صرف جو ہے سوال کرتے ہیں اور پھر کہتی ہیں اگر تم وہاں کے ہو میرے کام کے نہیں ہو۔ اللہ اکبر، میں نے سوچا کہ میں جو ہے ان شہزادی سے، اور برقع پوش ہے، اللہ اکبر، چھوٹی سی شہزادی ہے، میں نے جو ہے ان سے بات کرنے کی کوشش کی اور میں نے بات کی کہ مائی شہزادی تو ہے کون؟ اللہ اکبر، تو روزانہ روتی ہیں، روزانہ لوگوں کو پوچھتی ہیں کہ تم کہاں سے آئے؟ اللہ اکبر، تو جو ہے سیدہ صغرا نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں حسین کی بیٹی ہوں۔ اللہ اکبر، تو کہا تم لوگوں کو کیوں روزانہ پوچھتی ہوں؟ کہا کہ میرے بابا جو ہیں یہاں سے 6 ماہ سے چلے گئے ہیں، مجھ سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ ہم تمہیں لینے بھیجیں گے، مگر کوئی لینے بھی نہیں آیا ہے، میں سب سے ناراض ہوں۔ اللہ اکبر، جو ہی مجھے خط بھیجنا ہے، میرا بھیا جو ہے 1 ماہ کا تھا علی اصغر، اب تو وہ 6 مہینے کا ہو چکا ہوگا، میں نے اس کے لیے کچھ کپڑے تیار کیے ہیں، وہ مجھے بھجوانے ہیں۔ اللہ اکبر، محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ جب تک مکے تھے تو ان کا خط آتا تھا، مگر آج سنا ہے میں نے کہ وہ کوفہ کی سرزمین پر ہے، نہ خبر آئی ہے، نہ خط آیا ہے، نہ کوئی حال پوچھنے والا ہے۔ اللہ اکبر، تو جو ہے اس نے مجھے پوچھا، میں نے کہا میں کوفہ کا ہوں، تو کہا تم میرا خط لے جاؤ گے؟ دیکھو میرے بابا بڑے سخی ہیں، وہ تمہیں بہت نوازیں گے۔ اور پھر جو ہے اللہ اکبر، میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کچھ چیز نہیں چاہیے، میں آپ کے خاندان کا غلام ہوں۔ اللہ اکبر، اور پھر جو ہے اس نے کہا کہ اب رکو، میں وہ گن گئی اور پھر جو ہے اللہ اکبر کچھ کٹورا اور جو ہے چکی وغیرہ لے کر آئی اور کہا کہ دیکھو یہ تمہیں میں دے سکتی ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس رقم دینے کے لیے نہیں ہے، یہ میری دادی سیدہ فاطمہ کی چکی ہے، ان کا کٹورا ہے، یہ تم جو ہے لے جاؤ۔ اللہ اکبر، اس نے کہا کہ بی بی مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں آپ کے جو ہیں اللہ اکبر خاندان کا غلام ہوں۔ اللہ اللہ، المختصر یہ کہ تو انہوں نے جو ہے مجھے یہ خط دیا ہے اور پھر کہا کہ امام رکے، گھوڑے کے اندر سے جو ہے وہ گٹھری دی اور کہا کہ یہ گٹھری دی ہے۔ اللہ اکبر، جو ابھی صبر کو گویا کہ سنبھالا ہی تھا کہ اتنے میں جو ہے جب خط کھولا، اور خط نے تو بعد میں اثر دکھایا، مگر جب گٹھری کو کھولا گیا تو ان کے اندر اللہ اکبر امام علی اصغر کے لیے کھلونے موجود ہیں، امام علی اصغر کے لیے کپڑے موجود ہیں۔ پھر جو ہے بیویاں رونے لگی کہ اللہ اکبر، امانت جس کے لیے بھیجی گئی تھی وہ ان تک تو پہنچ گئی، مگر جو ہے اب وہ پہننے کے قابل نہیں ہے۔ اور پھر جب امام نے خط پڑھنا شروع کیا، اللہ اکبر، لوگ ڈانٹے مار کر رونے لگے۔ امام نے خط پڑھنا شروع کیا، خط میں لکھا تھا کہ ابا میں آپ سے بہت ناراض ہوں، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جو ہے آپ کو اللہ اکبر تمہیں بلوانے کے لیے بھیا کو بھیجوں گی، میں علی اکبر سے بھی ناراض ہوں، میں اللہ اکبر قاسم سے بھی ناراض ہوں، اس لیے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا اور 6 ماہ ہو چکے، آپ نے کوئی خط بھی نہیں بھیجا، آپ میری طرف آئے بھی نہیں، اللہ اکبر میری خبر تک نہیں پوچھی۔ اللہ اللہ، یہ پڑھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے۔ المختصر یہ کہ اب اللہ اکبر شہادت کا دلہا امام علی مقام عرش مقام جو ہیں اللہ اکبر بنتے ہیں، اور شہادت کا دلہا بن کر اب جو ہے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، تو امام جو ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میرے بھیا، ہماری خاندان کی ریت ہے کہ جب کوئی گھوڑے پر سوار ہوتا تو ان کی نکل پکڑنے والا ضرور کوئی نہ کوئی ہوتا، مگر اللہ اکبر آج جو ہے امام پاک کی نکل پکڑنے والا کوئی موجود نہیں ہے، اس لیے کہ جب حضور علیہ السلام معراج کی رات معراج کے سفر کے لیے گئے تو جبریل نے ان کی نکل تھامی تھی، جب مولا کائنات جاتے تو حسنین کریمین تھامتے، جب امام حسن جاتے تو امام حسین تھامتے، مگر آج حسین اللہ اکبر جنگ کے لیے جا رہا ہے، کوئی نکل تھامنے والا بھی نہیں ہے۔ سیدہ زینب نے کہا کہ لاؤ یہ ریت جو ہے ہم جانے نہیں دیں گے، میں جو ہے تمہاری نکل کو اللہ اکبر تھامتی ہوں۔ اور پھر جو ہے امام پاک المختصر یہ کہ اللہ اکبر علی کا شعر اب جو ہے آخری ہاشمی شعر اللہ اللہ کربلا کے میدان کے اندر آتا ہے، اور اتنے خوبصورت تھے کہ علامہ جامی فرماتے ہیں اللہ اکبر شواہد النبوہ کے اندر کہ امام حسین اتنے خوبصورت تھے
کہ جب رات کے اندر وہ کسی گلی سے نکلتے اور اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا تو لوگ جو ہیں امام حسین کے اللہ اکبر چہرے کی شعاعوں سے لوگ رستہ طے کر لیا کرتے تھے، یعنی رستے کے اندر اجالا پیدا ہو جاتا تھا۔ اتنے امام حسین خوبصورت تھے، اللہ اکبر، وہ حسین، وہ حسن والا اب جو کربلا کے میدان میں آتا ہے، ہاشمی خون۔ اب دیکھو دیکھو دین سے محبت کتنی ہے۔ اللہ اکبر آنے کے بعد سب سے پہلے خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں مجھے پہچانو، میں وہی ہوں جس کو اللہ اکبر، اللہ کے حبیب، یہ پوری کائنات کا محبوب اپنے کندھوں پر لے کر گھومتا تھا، اپنی پشت پر بٹھایا۔ میرے لیے تو کہا تھا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، لوگوں میرے خون سے اپنے ہاتھ کو نہ رنگو۔ ابھی بھی حضرت ابو سعید خدری موجود ہیں، ابھی بھی عبداللہ ابن جابر موجود ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، میرے خون سے اپنے ہاتھ کو نہ رنگو۔ ابھی بھی اگر کوئی میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، ابھی بھی کوئی دین کی طرف آنے کے لیے تیار ہے، تو میں جو ہے علی اکبر کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا، علی اصغر کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا، قاسم کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا، عباس کے قاتل کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، صرف دین کی حفاظت کے لیے اگر کوئی میرا ساتھ دینا چاہتا ہے آ جاؤ، ابھی بھی پلٹ جاؤ، اپنی دنیا و آخرت کو تباہ نہ کرو۔ اللہ اکبر، جب امام نے خطبہ دیا تو لوگوں کے اندر جب اثر ہونا شروع ہوا تو پھر شمر لعین نے کہا حسین ہم تمہارے خطبہ سننے نہیں آئے ہیں، یا جنگ کرو یا یزید کے ہاتھ میں بیعت کرو۔ اللہ اکبر، امام نے کہا کہ تم میرے بعد بہت آزمائے جاؤ گے، تم میرے بعد فنا کر دیے جاؤ گے۔ اللہ اللہ، اور پھر کہا کہ تو یہ چاہتا ہے کہ میں سارا کنبہ لٹانے کے بعد یزید کے ہاتھ میں بیعت کروں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جو ہے ہاشمی شیر اور مولا کائنات کا صاحبزادہ اللہ اکبر صاحبزادہ جو ہے اب جو ہے ان کی طرف جو ہے بلاتا ہے، مگر کون آتا ان سے جنگ کرنے؟ جو ہے انہوں نے امام حسین کے لیے بڑے بڑے پہلوانوں کو بچا کر رکھا تھا، مگر کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ امام علی مقام سے جنگ کرنے کے لیے آئے۔ جو ہے چند لوگوں نے آزمانے کے لیے آئے، امام علی مقام نے ایک ایک ہاتھ سے ان کو جہنم واصل کر دیا۔ اب جو ہے کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ امام سے جنگ کرنے آئے، امام خود ہی جو ہے یزیدیوں کی لشکر کے اندر جو ہے گھستے ہیں۔ اللہ اکبر، تلوار چل رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے اللہ کا قہر جو ہے گویا کہ کربلا کے میدان میں آ رہا ہے، لوگوں کو کاٹتا جا رہا ہے۔ 3 دن کے پیاسے ہیں مگر ایک وار کے اندر لوگوں کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے کبھی جو ہے میں سرا پر جا رہے ہیں، کبھی میں منا پر جا رہے ہیں۔ اور ذوالفقار حیدری، اللہ اکبر، علی کی پھر یاد آ گئی، اس لیے کہ جب علی اکبر لڑ رہے تھے تو اس وقت علی کی یاد آئی تھی، تو یہ تو علی اکبر کے بھی باپ ہے۔ اور اللہ اکبر، ذوالفقار حیدری جب لہراتی ہے، نیچے آتی ہے، کسی ظالم کو جہنم واصل کرتی ہے، اور گاجل مولی کی طرح وہ جو ہے کاٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، پھر سے گویا کہ جو ہے پورا کربلا کا میدان چمک اٹھا ہے اور آواز ایک ہی آ رہی ہے، شاہ مردہ، شہر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اللہ کی طرف سے اللہ اکبر ان کے والد کے لیے آیا تھا کہ علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے۔ آج پھر جو ہے اللہ اکبر، بہت وقت کے بعد لوگوں کو علی کی ذوالفقار کی یاد آئی اور امام جو ہے لڑتے جا رہے ہیں، امام جو ہے اللہ اکبر لوگوں کو جہنم کے حوالے کرتے جا رہے ہیں۔ آواز گونجتی ہے شمر کی کہ ظالموں چاروں طرف سے حملہ کرو ورنہ سب جو ہے ہلاک ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ علی کا شیر ہے جنہوں نے ایک ہاتھ سے خیبر کو اکھاڑ کر اللہ اکبر اکھاڑ کر پھینک دیا تھا، اور پھینکنے کے بعد جب 70 نے جو ہے اس کو اٹھانے کی کوشش کی تھی تو 70 اس کو ہلا بھی نہ سکے تھے۔ یہ وہیں فاتح خیبر کا صاحبزادہ ہے، یہ سب کو جہنم کے اندر پہنچا دے گا۔ اللہ اللہ، جب آواز آئی چاروں طرف سے میرے امام کو گھیر لیا گیا۔ المختصر یہ کہ امام علی مقام کو جب چاروں طرف سے گھیرا گیا، ایک نیزہ جو ہے آپ کی پیشانی میں آتا ہے اور بتایا جاتا ہے کم و بیش 33 جو ہیں زخم آپ کو تلوار کے اور 34 زخم جو ہیں اللہ اکبر تیروں کے اور جو ہیں نیزوں کے، اور پھر تیر تو اتنے لگے تھے کہ اللہ اکبر آپ کے وجود کا کوئی حصہ باقی نہ تھا۔ امام محمد باقر بیان کرتے ہیں کہ
جو آپ کا پیمن تھا جو اللہ اکبر تبرک کے طور پر رکھا گیا، جب اس میں سوراخ گنے گئے تو 300 سے زیادہ سوراخ تھے، اللہ اکبر، مگر جو اللہ کی تجلیوں کے اندر کھو جاتا ہے ان کو پھر تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ اب امام کو جب اپنے جو ہیں اللہ اکبر پیشانی کے اندر جب نیزہ پیوست ہوتا ہے، امام کو گویا چکر آتے ہیں، اور امام علی مقام اللہ اکبر یہی تو حسین ہے جس کے بارے میں فرمایا تھا الحسین وانا من الحسین، کہ اللہ اکبر میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، مگر اللہ اکبر آج وہی نواسا جو ہے گھوڑے سے نیچے تشریف لاتا ہے اور پھر جو ہے اپنے سر کو اللہ اکبر سجدے کے اندر آخری سجدہ وہ اللہ اکبر پوری قیامت تک ایسا سجدہ نہ کسی نے کیا نہ کوئی کر سکے گا۔ اللہ امام پاک جو ہیں سجدے میں جاتے ہیں اور ابھی بھی دیکھو انداز دیکھو، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے پروردگار بتا میں نے قربانی دی، کیا تو نے میری قربانیوں کو قبول فرمائی، کیا تو مجھ سے ابھی بھی راضی ہے؟ اللہ اکبر اب آواز آتی ہے حسین تو بتا تو ہم سے راضی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اور جو ہے بندے کے درمیان یہ باتیں ہوئی رہی تھی کہ ان ظالموں نے جو ہے امام علی مقام کی پیٹھ مبارک پر جو ہے وہیں پیٹھ مبارک اللہ اکبر پیٹھ مبارک پر جو ہے چڑھے اور پھر جو ہے امام علی مقام کا اللہ اکبر جسم سے جو ہے سر کو الگ کرنے کے لیے انہوں نے وار کیا، اور جو ہے امام علی مقام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے جام شہادت نوش کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر، اب جب امام شہید ہوئے ان ظالموں نے امام کے لاشے پر 10 گھوڑے جو ہیں مقرر کر دیے گئے اور امام کے کپڑے تک اتار لیے۔ ذرا سوچے تو صحیح انہوں نے کیسا ظلم کیا، اللہ اکبر، اور 10 جو ہیں گھوڑے مقرر کر دیے گئے اور وہ جو ہیں ان کے تاپوں سے گھوڑے کی تاپوں سے اللہ اکبر 10 گھوڑے جو ہیں امام کا جسم اقدس جو ہیں گویا کہ وہ چکنا چور کر رہے ہیں، اور پھر ظالم لوگ اب کیونکہ امام شہید ہو گئے اللہ اکبر خیمے کی طرف بڑھتے ہیں اور خیمے کو لوٹنا شروع کیا۔ بیویاں کہتی ہیں، بیویاں جو ہیں بیویاں کو بھی جو ہیں سیدہ سکینہ کو مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ جو خیمے کے اندر صبح سے لاشیں رکھی تھی وہ سب جو ہیں ان سب کے جو ہیں سر کاٹ لیے گئے، اور پھر جو ہیں اللہ اکبر ان کے جسم جو ہیں کربلا کے میدان میں ڈال دیے گئے اور ان پر جو ہیں گھوڑے دوڑانا شروع کیا۔ راوی فرماتے ہیں اتنے گھوڑے دوڑائے کہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ اللہ اکبر کون سا جو ہے جسم کس کا ہے، اتنے لمبے کر دیے تھے اللہ۔ اور پھر جو ہے المختصر کے سیدہ سکینہ کو جو ہے تماچے مارنا شروع کیا، اور پھر جو ہے ان کی بالیاں تک چھین لی، ان کے جو ہے چمڑے کے بستر تھے وہ بھی چھین لیے، اللہ اکبر ساری چیز چھین لی، خیمے کو تباہ کر دیا، خیمے پر آگ لگا دی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے جو ہے ایک بی بی کو دیکھا کہ اللہ اکبر وہ کبھی خیمے میں جا رہی ہیں، کبھی خیمے سے باہر آ رہی ہیں، کبھی آنکھ پر چل کے اندر جا رہی ہیں، کبھی وہ اندر سے باہر آ رہی ہیں۔ میں نے کہا بی بی تجھے ڈر نہیں لگتا، اپنی جان کا خوف نہیں ہے؟ اللہ اکبر، تو اس نے کہا کہ جو ہے ڈر تو لگتا ہے مگر میری جان اور حسین کی نسل جس سے چلنی ہے وہ بیمار زین العابدین اندر ہے، اگر میں اسے نہ بچاؤں گی تو میرے بھائی کی نسل کس سے بچے گی؟ وہ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اس بیوی نے اپنی ساری جو ہے طاقت کو اکٹھا کیا اور سیدنا زین العابدین کو اپنے کندھے پر ڈال کر اللہ اکبر خیمے ہوئے جلتے ہوئے خیمے سے باہر لائی، اور پھر جو ہے قیامت تک کی زندگی کی اللہ اکبر قیامت تک کی سیدوں کی زندگی کو اللہ اکبر نئی زندگی عطا فرمائی۔ اور پھر جو ہے یہ ہوا اللہ لوگ کہتے ہیں آپ امام حسین کی شہادت اتنی جو ہے کیوں بیان کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ذرا بتائیے نا، بدر کے وقت بھی یہ ہوا ہے کہ اللہ اکبر جب امام شہید ہوئے تو راوی فرماتے ہیں ابن عساکر، ابن کثیر، ابن خلدون آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر وہ فرماتے ہیں کہ دن کے اندر جو ہے تارے نظر آنے لگے، سورج کو گہن لگ گیا، جو ہے گویا کہ اس نے اپنا منہ چھپا لیا کہ ہائے کیا ہو گیا، فرشتوں کی گویا کہ چیخیں نکل گئی۔ امام حسین کو اللہ اکبر یہ امتحان دیکھنے کے لیے حضرت ابراہیم بھی آئے تھے، اللہ اکبر
ان کے بیٹے کی قربانی کے لیے جو ہے جنت سے فدیہ لایا جاتا ہے، مگر ان کے لیے کوئی فدیہ نہیں لیا جاتا، بلکہ جو ہے ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جاتا ہے۔ یزیدی ناچ رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور جو امام حسین کے جتنے اونٹ گھوڑے جو لوٹے تھے اس کو کاٹ کر وہ کھانا بنا رہے ہیں۔ بتاتے ہیں صوفیاء کہ جب کھانا بنانے کے لیے اللہ اکبر کھانا بنا رہے تھے، جب کھانا بنانے کا دیکھا تو اللہ اکبر وہ سارا جو ہے خون کے اندر تبدیل ہو گیا، یہاں تک فرمایا کہ 3 دن تک کم و بیش، یا ایک روایت کے مطابق 7 دن تک اللہ اکبر آسمان سے خون کی بارش ہوتی رہی۔ ذرا بتائیے نا، کسی کی شہادت پر یہ ہوا ہے، ہمیں لوگ کہتے ہیں ان کی اتنی شان کیوں بیان کرتے ہوں؟ ہم نے کہا اللہ نے بھی تو اللہ اکبر آسمان سے خون برسایا، کھویا کہ آسمان بھی رو رہا ہے اور خون کے آنسو سے، بلکہ وہ خون جب اللہ اکبر کسی کے برتن پر جاتے، کسی کے گھروں کی دیوار جو ہے وہ بالکل سرخ کر دی جاتی، اگر کسی کے کپڑے میں لگا تھا تو وہ کپڑے جو ہیں پھٹ تو جاتے مگر وہ خون کا نشان نہ جاتا۔ اور جو ہے اللہ نے گویا کہ ان کو درس دیا کہ جو ہے تم نے جو ہے نواسہ رسول کے خون سے اپنے دامن کو تار کیا ہے، اب جو ہے تم مر تو سکتے ہو مگر قیامت تک یہ دبا تمہارے دامن سے کبھی جائے گا نہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر جو ہے پوری جگہ گویا کہ قیامت ہے، بیت المقدس، اللہ اکبر، وہاں پر جو پتھر اٹھایا جاتا ہے وہاں سے تازہ خون نکل رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ کو جو حضور علیہ السلام نے شیشی دی تھی، جو کربلا کی مٹی تھی، اللہ اکبر وہ خون بن گئی، وہ رو رہی ہیں کہ حسین شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ اللہ، اتنے میں جو ہے سیدہ زینب اللہ اکبر پکارتی ہیں اور کہتی ہیں بیبیاں بہت رو چکی ہوں اور بہت رونا باقی ہے، عصر کا وقت ہوا ہے، اگر عصر کی نماز جو ہے جان بوجھ کر کسی نے چھوڑ دی، نانا کی حدیث ہے کہ جو عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے ان کی اللہ اکبر اللہ سارے پچھلے ان کی سارے پچھلے جو ہیں نیکیوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ، کہاں کہ اگر چھوڑ دی اور یہ ساری قربانیاں دی ہیں کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، ذرا سوچے تو صحیح، کسی کا سہاگ اکڑ جائے، کسی کے بچے جو ہیں اللہ اکبر خاک و خون کے اندر تڑپ گئے ہیں، لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، ان کے سر جو ہیں نیزوں پر رکھے گئے ہیں، مگر نماز کی کتنی فکر ہے کہ وہاں بھی اللہ اکبر۔ اور پھر جو نے کہا کہ ہمارے لیے پانی تو نہیں ہے، اللہ اکبر تیمم کریں اور نماز عصر ادا کی جائے گی، اللہ اکبر۔ پھر جو ہے المختصر یہ کہ اللہ اکبر رات آتی ہے، بہت مختصر میں اشارہ دے دوں تھوڑا سا کہ اللہ اکبر کیا اہل بیت کے اوپر جو ہے ظلم ڈھایا گیا دین کے خاطر، اللہ اللہ۔ اب تو جو ہے کوئی مرد بھی نہیں ہے، ایک ہی مرد ہے، وہ تو بہت بیمار ہے اور جو ہے بیویاں 3 دن سے بھوکی پیاسی ہیں، اللہ اللہ۔ اب جو ہے ان کو جو ہے ایک طرف ٹھہرایا گیا اور پھر رات میں وہ تو جو ہے جشن منا رہے ہیں۔ سیدہ زینب نے اللہ اکبر ایک ٹوٹا ہوا خنجر لیا اور وہ جو ہے اللہ اللہ وہاں پر جہاں لاشیں رکھی تھی وہاں پہرا دے رہی ہے کہ کہیں کوئی جانور جو ہے، اس لیے کہ جنگل و بیابان ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے، اللہ اللہ۔ اور سب اہل بیت کے دشمن ہیں تو کہاں کے جو ہے وہ پہرا دے رہی ہے کہ کوئی جو ہے لاش کو کوئی جانور جو ہے نقصان نہ پہنچا دے، اللہ اللہ۔ تھوڑی دیر ہوتی ہے تو کیا دیکھا کہ جو ہے ایک رونے کی آواز آتی ہے اور کہتی ہیں بابا کہاں چلے گئے، بابا آپ کے سینے کے بنا مجھے جو ہے نیند نہیں آئے گی، اے میرے بابا۔ سیدہ جو ہے زینب نے کہا کہ میں دوڑی کی یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے تو میں نے دیکھا کہ اللہ اکبر یہ آواز جو ہے سیدہ سکینہ کسی کی لاشیں سے جو ہے تڑپ کر رو رہی ہے اور ان کے سینے پر گویا کہ اپنا سر رکھ رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ بابا کا، امام حسین کا یہ جسم ہے؟ اس لیے کہ جسم تو ان لوگوں نے رونگ کر اللہ اکبر ایسے کر دیے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اس نے کہا کہ جب میں نے پکارا کہ بابا آپ کی سکینہ آپ کہاں سوئے گی، آپ کی سکینہ کو آپ کے سینے کے بنا نیند نہیں آتی ہے، تو اسی لاشے سے آواز آئی تھی سکینہ تیرا بابا یہاں سویا ہے، اللہ اکبر۔ سیدہ زینب نے جو ہے ان کو سنبھالا اور پھر جو ہے ابھی پہرائی دے رہی تھی کہ اللہ اکبر کسی کا سایہ نظر آیا۔ سیدہ زینب نے کہا خبردار اب آگے نہ بڑھنا، اب کیا چاہتے ہو، سب تو لٹ لیا ہے، علی اصغر کا جلا تک لٹ گئے ہیں، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اب آگے نہ بڑھنا۔ اللہ
اکبر، اس نے کہا بی بی میں کوئی مرد نہیں ہوں، میں عورت ہوں، میں حور کی بیوی ہوں، آپ کے لیے پانی لے کر آئی ہوں، ٹھنڈا پانی لے کر آئی ہوں۔ سیدہ زینب نے جب سنا کہ پانی لے کر آئی ہوں، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہا حور کی بیوی، جب میرا علی اصغر پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو رہا تھا اور جو ہے کبھی آنکھیں کھول رہا تھا کبھی آنکھیں بند کر رہا تھا، میرا علی اکبر پیاس کے لیے تڑپ رہا تھا، پانی کے لیے مچل رہا تھا، تب تو جو ہے اللہ اکبر تو کہاں تھی؟ تب تو پانی لے کر کیوں نہیں آئی؟ اور اب تو پانی لے کر آئی ہے، جا لے جا، تیرے پانی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس نے کہا کہ وہ لوگوں سے میں نے بڑا اصرار کیا ہے، آپ جو ہے پانی قبول کر لیں ورنہ وہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ کہا کہ نہیں نہیں، ہمیں تجھے تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کہ آپ کو سیدہ کا واسطہ ہے۔ اللہ اکبر، جب سیدہ کا نام سنا تو پھر پانی قبول کیا اور پھر سیدہ سکینہ کو تلاش کرنے لگی۔ سیدہ سکینہ اللہ اکبر پانی کی پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی تھی، ان کو جو ہے پانی کے چھینٹے دیے اور ان کو جو ہے گویا کہ نیند سے بے ہوشی سے بیدار کیا گیا اور پھر جو ہے ان کو پانی دیا گیا۔ اللہ اکبر، سیدہ سکینہ نے پوچھا کیا ہے؟ تو کہا یہ پانی ہے۔ کہا کہ آپ سب نے پی لیا؟ کہا نہیں نہیں۔ تو کہا آپ نے کیوں نہیں پیا؟ تو کہا نانا کی حدیث ہے کہ جب بھی کوئی کھانے پینے کی چیز آئے تو سب سے پہلے چھوٹوں کو کھلایا پیا کرو۔ اللہ اکبر، سیدہ سکینہ نے جب سنا کہ جب کھانے پینے کی چیز آئے تو اللہ اکبر پہلے چھوٹوں کو کھلایا پلایا کرو، تو وہ جو ہیں وہ پانی کا لوٹا لے کر دوڑنے لگی جہاں لاشیں پڑی تھی۔ سیدہ زینب نے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ وہاں سب لاشیں پڑی ہیں۔ کہا کہ اللہ اکبر پھوپھی بھول گئی، ابھی آپ نے کہا کہ جب کھانے پینے کی چیز آئے تو چھوٹوں کو کھلایا جائے، ہمارے قافلے میں آپ بھول گئی ہیں کہ میں سب سے چھوٹی نہیں ہوں، میرا بھیا علی اصغر سب سے چھوٹا ہے۔ جب آپ نے کہا میرا بھیا علی اصغر سب سے چھوٹا ہے تو اللہ اکبر پھر جو ہے بیویوں کا گویا کہ غم تازہ ہو گیا اور وہ جو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہا کہ سیدہ زینب نے کہ سکینہ جو دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے پھر وہ کبھی آنکھ نہیں کھولتا، اور جو یہ اصغر تیرا بھیا اللہ اکبر ان ظالموں کے پانی کا محتاج نہیں ہے، اس نے تو ساقی کوثر کے ہاتھ سے آب کوثر پی لیا ہے۔ اللہ اکبر، المختصر یہ کہ اب جو ہے شام غریبہ وہ رات کیسے گزری ہوگی ابھی جو ہے بیان کا وقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جو ہے صرف بیویاں ہی بیویاں ہیں، لاش لاش پڑی ہیں اور صرف بیویاں بیویاں ہیں۔ اللہ اکبر، اب وہ رات گزرتی ہیں جسے شام غریبہ کہا جاتی ہیں، وہ جو کل کی رات ہوگی اسے شام غریبہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر جو ہے المختصر یہ کہ صبح ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ سوچا ہوگا کہ سب صبح ہوگی تو جو ہے کچھ اچھا ہوگا، مگر ہائے افسوس کہ جب صبح ہوتی ہے تو جو ہے ان لوگوں کو اللہ اکبر ہتھکڑیاں ہاتھ میں ڈال دی جاتی ہیں۔ سیدنا امام زین العابدین جو بیمار چلنے کی طاقت بھی نہیں ہے، ان کے اللہ اکبر گلے کے اندر ٹوک ڈال دیا جاتا ہے اور پھر جو ہے ان کے پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، ان کے ہاتھ کے اندر ہتھکڑی ڈال دی جاتی ہیں۔ اور یہ شہزادیوں اللہ اکبر سیدہ زینب جو ہیں اعلان کرتی ہیں کہ ہمارے دوپٹے چھن لیے تو کیا ہوا، اللہ نے ہمیں بال اسی لیے بڑے دیے ہیں کہ اس سے جو ہے اپنے چہرے کو چھپاؤ اور پردہ کرو۔ اللہ اکبر، ان شہزادیوں کو جن کے لیے اللہ اکبر جنت سے کھانے آتے ہیں ان کو جو ہے اونٹ کی ننگی پشت پر سوار کر لیا جاتا ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، ان ظالموں نے ظلم کی حد پار کر دی، تمام حد پوری کر دی۔ اللہ اکبر، اور تمام کی نکل جو ہے امام زین العابدین کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ اللہ اکبر، امام زین العابدین چلنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، اگر وہ بیٹھ جاتے ہیں ان کو مارا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، جب قافلہ جو ہے لاشوں کے قریب پہنچا تو امام جو ہے سیدنا زینب نے اللہ اکبر مدینے کی طرف رو کہا اور کہا کہ وا محمدہ وا محمدہ وا محمدہ،
اے آقا آپ پر درود و سلام ہو، آپ اپنے حسین کی خبر لیجئے، یہی حسین ہے جس کو جو ہے اللہ اکبر آپ اپنے کندھے پر بٹھایا کرتے تھے۔ جب حسین روتا تھا تو آپ کہتے تھے ان کی ماں سے کہ سیدہ حسین کو نہ رلاؤ، جب حسین روتا ہے میرا دل دکھتا ہے۔ اللہ اکبر، یہی حسین ہے جس کے لیے جنت سے کپڑے آتے ہیں۔ آج حسین بے غور و کفن ہے، کوئی کفن دینے والا بھی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، حسین کی خبر لیجئے، یا آقا مدد کیجئے۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر شکایتیں کی، جو ہے عرضیاں پیش کی، اور پھر جو ہے وہاں سے المختصر یہ قافلہ جو ہے چلتا ہے، اور پھر جو ہے آگے کی داستان بھی بہت بیانک ہے۔ انشاءاللہ اگر آئندہ سال اللہ نے موقع دیا، زندگی رہی، تو انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ قافلہ جو ہے مدینہ شریف واپس کیسے پہنچا۔ اور جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 3 دن کا جو ہے کربلا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ قافلہ جو ہے کم و بیش سال کے بعد جو ہے یہ مدینے پہنچا، کیونکہ ان کو جو ہے اللہ اکبر کوفے کے اندر بھی جیل کے اندر ڈال دیا گیا، پھر جو ہے دمشق کی جیل میں ڈالا گیا، اور پھر جو ہے یہ بہت مشکلات جھیلنے کے بعد یہ کئی دنوں کے بعد جو ہے یہ قافلہ مدینے پہنچے تھا۔ اللہ اکبر، ان کی آگے کی داستان کبھی وقت رہا تو جو ہے سماعت کرے گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اہل بیت کی قربانیوں کے صدقے ہمارے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں، اور ہمیں اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائیں۔ یہ قربانیوں جو اہل بیت نے دی ہیں، ان کی صحیح معنوں میں ہمیں احساس کر کے جو ہے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یاد رکھیں کہ اتنی قربانیاں اہل بیت صرف جو ہے اللہ اکبر دین کو بچانے کے لیے دی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اب جو ہے کل کا دن جو آنے والا ہے وہ خاص انہی سے مناسبت ہے، 10 عاشور ہے۔ اللہ اکبر ان کے نام کا فاتحہ دلائے، اور اپنے بچوں کو جو ہے فضول اللہ اکبر باتوں سے، فضول گوئیوں سے، اور جو اللہ اکبر کھیل تماشے ہوتے ہیں ان سے جو ہے آپ بھی بچیں، اپنی جو ہے گھر کی خواتینوں کو بھی بچائیں، اس لیے کہ یاد رکھیں کہ یہ تو تماشے کر رہے ہیں، وہ تماشے یزید کی طرف سے ہو رہے تھے، امام علی مقام کی طرف سے۔ اللہ اکبر، وہاں تو سب کچھ لٹ گیا تھا، وہاں کیا ڈھول بج سکتے ہیں، وہاں کیا جو ہے تماشے ہو سکتے ہیں، اس لیے جو ہے اللہ اکبر خرافات سے بچے۔ ورنہ یاد رکھے کہ بی بی زہرا کے سامنے اگر قیامت کے دن جاؤ گے اور پوچھ لیا کہ تو میرے بیٹے حسینی کہلاتا تھا، اللہ اکبر میرے بیٹے کا غلام کہلاتا تھا، اور جو ہے تو جو ہے یزیدیت جیسے کام کرتا تھا، تو پھر کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ کے اندر؟ اللہ اکبر، سوچو تو صحیح، چند جو ہے منٹوں کے لیے، چند دن کے لیے، اللہ اکبر چند سیکنڈوں کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، اور کل جو میلے ہوتے ہیں ہرگز دیکھنے نہ جائے، بلکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، روزے رکھیں، اور جو ہے اصالِ ثواب کریں اللہ نے چاہا تو۔ اور یاد رکھیے جو خیرات ہم پیش کرتے ہیں اگر وہاں قبول ہو گئی تو پھر ہماری جو ہے بگڑی بھی بن جاتی ہیں، مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں، اور بھی بڑی قربانیاں دی ہیں اہل بیت نے۔ یہ قربانیوں کا صلہ کم سے کم اتنا تو دے کہ ان کے نام کا فاتحہ خوانی، ان کے نام کو درود و سلام پڑھے، اور یہ جو فضول اللہ اکبر لوگ کر رہے ہیں ان سے ہم تو بچے، کیونکہ ہم حسینی کہلاتے ہیں، اور ہم جو ہیں یہ امید رکھے کہ اللہ اکبر میدان محشر میں اٹھے تو بھی امام علی مقام کی گروہ کے اندر اٹھے، اگر ان کے گروہ کے اندر اٹھ گئے تو سیدھا جنت کا پروانہ ملے گا، اور اگر یزید کے گروہ میں اٹھے تو پھر یاد رکھے کہ آپ کا سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فضول گوئیوں اور سارے اخراجات اور سارے یہ جو دنیا میں ہو رہی ہیں فیشن وغیرہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دوران بیان اگر کوئی غلطی رہ گئی اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو فی المعاف عطا فرمائے۔ بس اتنی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سیدہ کے لال کی بس ہم پر نظر ہو جائے اور ہم پر کرم ہو جائے، اور ہماری دنیا بھی سور جائے اور ہماری آخرت بھی سور جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ہماری مسجد کا آخری پروگرام ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے حافظ صاحب کو راضی کرنا ہے نا، تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو ہماری مسجد کے
बाहर दिला भाई है, जो हमारे खान साहब है, फिरोज भाई है, वो बाहर खड़े रहेंगे। आपसे जो भी हो सके वो हमारे इमाम साहब को राजी करने की कोशिश करे। और अभी जो है हमारी जुबेदा मस्जिद के कमेटी की तरफ से हमारे इमाम साहब को हदिया पेश करने के लिए हाजी मोहम्मद भाई को मैं दावत दूंगा, वो आए और हदिया पेश करे। एक बार नारा लगा दिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।